بسم الله الرحمن الرحیم. گر تو خواهی مسلمان زیستن نیست جز با قرآن زیستن. وہ سفر جو مصحف قرآن میں ہمیں لفظ اقرا سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، وہ نورانی رحمتیں اور بارشیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ وحی کے صورت میں ان کا نزول ہوا، ہم تک پہنچتے پہنچتے اب تک لگ بھگ 1400 سال گزر گئے. پھر آپ کی ذات اقدس میں احادیث مسلمانوں کی عمومی زندگی کی رہنمائی کرتی آئی ہے اور تا قیامت کرتی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس میں کسی مسلمان کے ذہن میں کوئی شائبہ نہیں، کوئی شک نہیں. جس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی شائبہ ہو اس کے لیے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتا، اس کے لیے آپ حضرات موجود ہیں. بہرحال میری اس کے لیے رائے ضرور ہے کہ میں کیا رائے ان کے لیے رکھتا ہوں. میری رائے میں وہ شاید انسان ہی نہیں. اس روحانی تجربے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے جو ہم جیسے سیاکار و گناہگار ہیں، جو اپنے آپ کو فخر سے امتی کہلواتے ہیں، ہماری بچت کس میں؟ ہماری بچت اسی میں ہے کہ اس عظیم تجربے کا، اس شاندار تجربے کا، اس اقدس تجربے کا، اس قدوسیت کا تلاوت کریں اور تلاوت کرتے ہوئے الہامی رہنمائی حاصل کریں، جس کی وجہ سے اجماع آنے والے زندگی میں جن قسم کے مسائل کا مسلمان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اجتماعی فیصلے کریں. مسلمان ہمیشہ معقول ہوتا ہے، وہ نامعقول نہیں ہو سکتا. جو نامعقول ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا. اسلام کی اپنی ایک شناخت ہے، اور جس طرح وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کی شناخت کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، اس طرح اس خصوصی مسئلے پہ اسلامی احیا اور شناخت پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. اور جو اس حقانیت سے محروم دنیا ہے یا اس سے الگ رہ کے سوچتی ہوئی دنیا ہے، جس کا قرآن خود انہیں حق دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ کسی پہ زبردستی نہیں کرتا. ابن آدم کا جو خاندان ہے، اس خاندان کے مختلف و انواع قسم کے نمونے موجود ہیں، اور خداوند تعالیٰ ان تمام نمونوں کو اپنی سخاوت میں رکھتا ہے. وہ سخی ہے، اس کی ذات کی کئی صفات، لامحدود صفات میں سے ہم جیسوں کو جو بہت جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں اس کی سخا ہے. وہ وہاب ہے، وہ مجیب ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے، بخشتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. ازل سے دیتا آ رہا ہے، ابد تک دیتا آئے گا. یہی اس کا امتیاز ہے، لیتا کچھ نہیں ہے، دیتا سب کچھ ہے. ایسے میں کیا ہمارے بچے جنہوں نے آگے آنے والی نسلوں کو تشکیل دینا ہے، کیا یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار کے اس کائنات میں اس کی عطا سے لطف اندوز ہو سکے، اس کی عطا اور اس کی رحمت کا وہی استعمال کر سکے جو میں اور آپ کر رہے ہیں؟ یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے. حق ان کا ہے، ذمہ داری ہماری ہے. کل کو ان کی ذمہ داری ہوگی، حق کسی اور کا ہوگا.
اور یہ نسل در نسل یہی حقوق اور ذمہ داریوں کا سفر جاری رہتا ہے۔ میں نے جب یہ کانفرنس کے انعقاد کی تجویز جب زیر غور آئی اور اس پہ بات ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام، مشائخ، مختلف مسالک سے یہاں پہ مجھے رنگ برنگ یہ گلدستہ نظر آ رہے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اجماع کی صورت تشکیل پائی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ تمام اجتماعی مسائل پہ امت کے اسی طرح کی اجماع کی کیفیت پیدا ہو۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ تو ہم اس کے حصول میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ ممبر تک پہنچنے میں، مساجد تک پہنچنے میں جو سفر ہے وہ اصل چیلنج ہے۔ لکی مروت کے مسجد میں، بنو کے مسجد میں، خزدار کی مسجد میں، میرپور خاص کی مسجد میں، امام بارگاہ میں، کراچی کے، لاہور کے، وہاں ممبر پہ یہ پیغام یقین کی حد تک کیسے جائیں، اس پہ پہلے ان کو خود یقین رکھنا ہوگا۔ اگر ان کو یقین نہیں ہوگا، یقین کے بغیر تو خدا کی ذات کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، پولیو کے قطرے کی کیا بات کریں گے۔ پہلے خود تو یقین کریں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں، شرعاً درست کر رہے ہیں، اخلاقاً درست کر رہے ہیں، قانوناً درست کر رہے ہیں۔ جب درست اخلاقی پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے، پھر لڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر لڑنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا۔ مسلمان ویسے ہی لڑنے سے نہیں گھبراتا، لڑائی کو دعوت نہیں دیتا، لیکن لڑنے سے گھبراتا بھی نہیں ہے، نہ اس کو گھبرانا چاہیے، کسی بھی قسم کی لڑائی ہو۔ اور ہم اور آپ تو اس مملکت میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنے معاشی وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی روحانی جو تربیہ علماء نے معاشرے کی ہوئی ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ابھی 9,000 بچے غزہ میں شہید ہوئے، وہ ان کی زندگیاں نہیں بچا پائے۔ کبھی اگر ہم تصور کریں تو شاید ہم کانپ اٹھیں۔ اجتماعی طور پر ہم سارے اور خصوصی طور پر وہاں ناکام رہے، اور یہ بھیڑیا دندناتا پھر رہا ہے، جس کو ایک مجرم کی صورت اختیار ہونی چاہیے تھی، وہ ایسے ایک قابل عزت حکمران کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جو بالکل بھی نہیں ہے نتنیاہو۔ بچوں کا قاتل، پتہ نہیں اس میں کون سا تفاخر ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان کی تاریخ میں 2 مرتبہ بچے اجتماعی طور پر قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل جب فرعون کو یہ خبر ملی کہ ایسا ایک بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے جو تمہاری مملکت اور تمہاری اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے تمہیں بے دخل کر دے گا، تو اس نے ایک حکم جاری فرمایا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں قرآن حکیم کے روح سے بھی، تاریخ کے روح سے بھی، کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ہوا۔ اور دوسری مرتبہ لگ بھگ 2000 سال بعد وہ لوگ جو شریعت موسوی پہ عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ چلے فرعون کے نقش قدم پہ اور پھر بچوں کا قتل عام اس طرح کیا۔ حیا آنی چاہیے ان کو، یا تو یہ دعویٰ ترک کر دیں شریعت موسوی والا، یا یہ جو فرعون کے نقش قدم پہ چلنے کا عمل ہے اس عمل سے دور ہو جائیں۔ دونوں یکساں اور ایک طریقے سے نہیں چل سکتے۔ ہم نہ متعصب ہیں، نہ ہم کسی مذہب سے نفرت کرتے ہیں، نہ کسی مذہب کے پیروکار سے نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ یہودیت کا ہو، چاہے وہ عیسائیت کا ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ سکھ مذہب ہو، لیکن انصاف کی صدا ضرور بلند کرتے رہیں گے۔ قرآن حکیم کے نظر میں 2 ہی قومیں ہیں، ایک ظالم اور دوسری مظلوم۔ اگر برائے نام کوئی مسلمان حکمران بھی اس طرح کی
حرکت کرے گا تو وہ بھی اس ظالم قوم کا حصے دار بنے گا، یہ نام اس کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ وہ عمل ہے، وہ کردار ہے جو اس پیمانے پہ کھرا اترتا ہے، وہی کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو میری درخواست ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہمارے بچوں کو یہ غیر شرعی عمل ہے، وہ بدبخت ہے، اور ان بدبختوں کے خلاف آپ نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ آپ کی جنگ ہے، یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسل کا ہم پہ قرض ہے۔ مجھے حیا آتی ہے جب کوئی بچہ پولیو سے متاثر ہوتا ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ اس کو اس کیفیت میں پہنچنے دیا جس سے ہم اس کو بچا سکتے تھے۔ میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ مسلمان معقولیت پہ چلتا ہے، وہ معقول ہوتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کوئی بد کردار اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کیا کرو۔ کیا ہم پہ یہ سب پہ فرض نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ پولیو کا قطرہ جو ہے جس کے حوالے سے جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، کیا یہ حقیقت کے قریب ہے یا نہیں ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز کا سوال اور جواب دینا ہے، اس خبر کے متعلق تحقیق کے حوالے سے جواب نہیں دینا ہے، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کسی نے تحقیق کی؟ اس رہنما اصول سے استفادہ کیوں نہیں حاصل کیا گیا؟ صرف ہمیشہ سوال ہی کریں گے، جواب کبھی نہیں دیں گے۔ کون ہے وہ شخص جو ممبر پہ کھڑا ہو کر جس قسم کا اس کا جی چاہتا ہے وہ گفتگو کرتا ہے؟ کیا وہ پابند نہیں ہے خود بھی قرآن اور سنت کے اصولوں کا؟ اس کا اطلاق صرف میری ذات پہ آتا ہے، باقی معاشرے پہ نہیں آتا، اس کی اپنی ذات پہ نہیں آتا۔ ہم سب قیدی ہیں، ہم میں سے کوئی آزاد نہیں۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ کون ہے آزاد؟ مومن کیسے آزاد ہو گیا؟ وہ پابند ہے، میں بھی پابند ہوں، اور جو صاحب ممبر وہاں بیٹھا ہوا ہے لکی مروت میں وہ بھی پابند ہے۔ اس پابندی کا اطلاق ہم سب پہ ہوگا۔ اس طرح کی غیر ذمہ دار گفتگو ہمیں روکنی چاہیے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ سے، جہاں جہاں جیسے ممکن ہو۔ ایک فتنے کی کیفیت معاشرے میں آ گئی ہے، انتشار کی کیفیت معاشرے میں آ گئی ہے۔ جو بنیادی اصول ہیں شاید ہم نے وہ ترک کر دیے۔ اگر ہم ان بنیادی اصولوں کی طرف واپس لوٹ کے آنے کی صحیح کریں، کوشش کریں، پہلے اس کا ادراک کریں، خود سے گفتگو کریں، آپس میں گفتگو کریں، مکالمہ کریں، اس قرآن حکیم پہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں جہاں پر سجدے کے انکار پہ ابلیس سے خداوند تعالیٰ نے مکالمہ شروع کیا۔ یہ اس کو خبیث نہیں کہا، اسے کہا کس چیز نے تجھے مجبور کیا انکار سے؟ خدا کو کوئی ضرورت تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کو کیا ابلیس کا وہ پابند تھا۔ مکالمہ شروع کیا انہوں نے کہ بتا اپنی دلیل آگے لے کے آ، کون سی دلیل تھی تیری جس نے تجھے اس پہ مجبور کیا؟ گرچہ وہ دلیل کے نتیجے میں تہمت لے آیا، لیکن دلیل تھی نہیں، دلیل تھی نہیں۔ تو ہم ان سے مدلل انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیوں؟ اور اس سے جڑے ہوئے کئی مسائل ہیں ہمارے، اور اس سے جڑے ہوئے کئی انفرادی اجتماعی مسائل ہیں ہمارے۔
یہ تمام کے تمام انتہائی احسن طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ جو وقت کا فتنہ ہے، اس فتنے کے سامنے ہم سب مل کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری خیر پنہاں ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا یہاں آنے کا انتہائی مشکور ہوں، اور میرے دل میں ہمیشہ علماء کرام اور مشائخ کے لیے ایک خصوصی احترام کا رشتہ یہ اللہ نے ہمیں بخشا ہوا ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ ہم نے زبردستی اپنے دلوں میں نہیں رکھی ہوئی ہے۔ بس اللہ نے مہربانی فرما دی ہے کہ دین سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، وہ پیارے لگتے ہیں، وہ کسی مسلک سے ہو، کسی ادارے سے ہوں، کسی مدرسے سے ہوں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علمبردار ہیں۔ وہ اس حقانی پیغام کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ انسانوں کی ذہن سازی تو چھوڑے، میں اس کو روح سازی سے تعبیر کر رہا ہوں۔ ان کی روحوں کو تشکیل دے رہے ہیں، شکل دے رہے ہیں اس کو، فزیکل شکل نہیں، میری بات کو غلط نہ سمجھا جائے۔ ان کی روحوں کی رہنمائی میں کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی عقل سلیم کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے قلب سلیم کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان علماء حق کا ہونا باعث رحمت ہے، لیکن اگر کہیں علماء سو ہیں تو ان کے سامنے کھڑا ہونا بھی آپ کا ہی فرض ہے۔ وہ کام میرا نہیں ہے، میں تو آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آئیں، آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ جس بات پہ آپ کو یقین ہے اس کا اظہار کریں۔ میری بھی آخرت سنواریں اور اپنی بھی سنواریں۔ ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا آنے کا بہت بہت مشکور ہوں۔